لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، كما قال عليه الصلاة والسلام. تیرے اعمال سے ہے تیری پریشانیاں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. اور پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ تیری حکومت ہو اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عزیزو، دین اسلام میں استقامت اور پابندی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور ایک مقام رکھتا ہے. جو انسان کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ سلائی کا کام کرے اور کچھ دنوں تک وہ کام کرتا رہے، پھر اس میں جب اس کو کامیابی یا کوئی نفع نہ ملے پھر اس کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرے، کچھ دنوں تک کرے اور اس میں اس کو کچھ نفع نہ ملے پھر ترک کر دے، چھوڑ دے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر کوئی کام کرے تو اگر اس میں مستقل طور پہ کام نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، دوام نہیں ہوگا، تو اس انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ سمجھے، یہ سوچے کہ ہم 10 پارہ مستقل 3 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں اور پھر 10 پارہ اس کا مکمل ہو گیا قرآن کا، اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، بند کر دے، تو علماء فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے احادیث ہم تک پہنچی کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ انسان کو مقام نہیں مل سکتا. فرمایا گیا: احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے، وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس عمل میں پابندی ہو، جس عمل میں تسلسل ہو، جس عمل میں دوام ہو. وہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو. ہم اگر دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں اور ایک دن استغفار کر کے اب استغفار کرنا چھوڑ دیں تو یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. اور اگر کوئی انسان صبح و شام 3 دفعہ 7 دفعہ اپنا ایک معمول بنا لیتا ہے اور جب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور جب تک اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی اس وقت تک یہ عمل کرتا رہتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس عمل میں، اس دوام میں اور اس پابندی میں اس کو ایک مقام ملے گا اور ایک عروج اور ایک ثواب ملے گا. اسی طریقے سے میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
الجنة التي كنتم توعدون۔ اس کا ترجمہ سنتے جائیے کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد پھر اس پر ڈٹا رہا، اس پر ثابت قدم رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تم ڈرو نہ، تم خوف نہ کھاؤ اور تم غم نہ کرو، کیونکہ اور اس کے بعد اس جنت کی اس کو خوشخبری دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں وہ چیز عطا کر دیا گیا، تمہیں وہ چیز دے دیا گیا جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اگر ہمارے عمل میں کوئی دوام ہوگا، اگر ہمارے عمل میں تسلسل ہوگا، اگر ہمارے عمل میں پابندی ہوگی تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور ایک اور تجربے کی بات بتلاتے ہیں کہ کئی ڈرم پانی ہو اور اس ڈرم پانی میں جو ڈرم پانی سے فل ہو، ڈبا ڈب بھرا ہو، کئی ڈرم ہو اسی طریقے سے، اور سارے ڈرم کو ایک بار کی کسی پتھر پر، کسی مضبوط جگہ پر گرا دیا جائے، بہا دیا جائے، تو میرے عزیزو آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پانی تو بہ جائے گا، پتھر سے نکل جائے گا، لیکن اس کا نشان وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی انسان اس کا اپوزٹ کرے، اس کا الٹا کرے، مطلب ایک ڈرم پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے ایک پتھر کی جگہ پہ اس کو گراتا رہے، تو میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی قطرہ قطرہ گر کر کے اپنے ایک جگہ پہ پتھر پر اپنا نشان بنا لیتا ہے، اس کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی دلیل ملتی ہے اور ثبوت ملتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے اور اس میں پابندی ہوگی، اس میں دوام ہوگا، تو ہم کوئی نہ کوئی ایک مقام اللہ کے ہاں پالیں گے، کوئی نہ کوئی مرتبہ اللہ کے ہاں پالیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، امت مسلمہ کا بھلا ہو، امت مسلمہ کا خیر ہو، امت مسلمہ پر اللہ کا کرم ہو، احسان ہو کہ ہم تو جوش میں آ کر ایک بار کی بہت ہی عبادت کرنے لگتے ہیں، ایک بار کی بہت ہی نوافلوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، لیکن جب تک جوش ہوتا ہے، جب تک اس انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ انسان نوافل پہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، تہجد پہ تہجد پڑھتا رہتا ہے، لیکن جہاں اس کا جوش ختم ہوا، جہاں اس بندے کا ولولہ ختم ہوا، وہاں اس کی نماز غائب، وہاں اس کی ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب، مغرب کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب، فجر کی نماز غائب۔ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ابھی رمضان کا مہینہ ہم سے مکمل ہوا، ابھی رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہوا، کیا ایک وہ منظر تھا کہ مسجدیں ڈب بھری ہوئی نظر آیا کرتی تھی اور ہجوم کا ہجوم ہوا کرتا تھا، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، مسجدوں میں جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ آئے ربا، وہی محلے کے انسان ہیں، وہی محلے کے آدمی ابھی بھی موجود ہیں، کیا اس آسمان نے اس انسان کو اوپر اٹھا لیا یا زمین نے ان انسانوں کو اپنے اندر نگل لیا؟ نہیں میرے عزیزو، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ رمضان ہی صرف ایک مہینہ عبادت کا ہے، رمضان ہی صرف ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ہے، رمضان ہی صرف ایک مہینہ نوافل پڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان ہی صرف ایک مہینہ غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا بالکل غلط ہے۔ ہم نے جو اور آپ نے اپنے ذہنوں میں جو ایک بات بٹھا رکھی ہے، اپنے ذہنوں میں جو ایک بات بسا لی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نہیں، سال کے 12 مہینہ جس طریقے سے ہم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم رمضان میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم رمضان میں
نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم رمضان میں تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے دیگر مہینوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسجدوں میں نماز ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی ایک آدمی آ جائے، دو آدمی آ جائے، تین آدمی آ جائیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس قوم کے اندر پابندی نہیں ہوتی، جس قوم کے اندر مسلسل کسی عمل میں دوام نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو مطالعہ کرو، کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی کو؟ جو مسلمان حضرت بلال حبشی کو نہ جانے، میرا ماننا ہے کہ اس کا مسلمان ہونا بیکار ہے، اس کا مسلمان ہونا ہی اس دھرتی پہ ایک بوجھ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، فرمایا جاتا ہے ان کا تمام دیکھیے، ان کے اندر استقامت دیکھیے، ان کے اندر حوصلہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے۔ کفار، مشرکین، دشمنان دین حضرت بلال حبشی کو اس طریقے سے زخمی دیتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر بھی ان کی زبان سے قل هو اللہ احد کا لفظ نکلتا تھا۔ دشمن کہتے تھے اے بلال، صرف تم ایک مرتبہ کہہ دے، ہم تمہیں مارنا چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے کہ تو ایک دفعہ کہہ دے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن میرے عزیز و تاریخ شاہد ہے، حضرت بلال حبشی کو کوڑے پر کوڑے لگے جا رہے ہیں، تپتی ریت پر لٹا دیا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹا دیا جا رہا ہے، اتنی شدید تکلیف دی جا رہی ہے، پھر بھی اللہ اللہ کا لفظ ادا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ بھی دن آ جاتا ہے، ایک وہ بھی دن صبح کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے بلال حبشی، تیری قربانی اللہ کو اتنا پسند آئی، تیری قربانی اللہ کو اتنی محبوب لگی، اتنی پیاری لگی کہ میں جنت میں چل رہا تھا اور میرے آگے تیرے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے بھی زندگی میں استقامت ہوگی، ہماری بھی زندگی میں اگر پابندی ہوگی، اگر تسلسل ہوگا تو ہمیں بھی مقام ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی حالات آ جائیں، کتنے ہی خراب حالات آ جائیں، ہمیں اپنے کام میں اور اپنے عمل میں دوام پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عمل میں استقامت پیدا کرنا ہوگا۔ دشمن کو یہ بتانا ہوگا، دیکھیے تم کوئی بھی قانون بناتے رہو، کوئی بھی بل پاس کرتے رہو، کوئی بھی کام کرتے رہو، لیکن ہم اپنے عمل سے، لیکن ہم اپنے فریضے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، یعنی کہ ہم اپنے مدرسوں کو آباد کریں گے، ہم اپنے قبرستانوں پر آنا جانے کی ایک شکل بنائیں گے، ہم اسی طریقے سے اپنی عیدگاہوں کی دیکھ بھال کریں گے، اپنا ایک مشن بنائیں گے اور اپنا ایک نظام بنائیں گے، اور دشمن کو اپنے ہتھیار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے ان کو بتلائیں گے، دیکھیے ہم اپنے عمل سے تمہیں جواب دیں گے۔ یعنی کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں گے، وقت پر تلاوت کریں گے، وقت پر ہم اپنے غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کریں گے اور اپنے مدرسوں کو آباد کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے جاؤ میرے عزیزو، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے خباب، تم اپنے ابتدائی زندگی کے حالات بتلاؤ، توجہ سے سنیے گا اور خیال سے سنیے گا اور عبرت لینے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق جو خلیفہ دوم ہیں، خباب
تم اپنی ابتدائی زندگی کے حالات بتلاؤ۔ تو میرے عزیز و حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، کوئی خطاب نہیں فرمایا، بلکہ اپنا کرتا یا چادر جو پہنے ہوئے تھے اس کو اٹھایا اور اپنی پشت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر دیا، اور جب نگاہ حضرت عمر فاروق کی حضرت خباب کے پشت یعنی کہ پیٹھ پر پڑی تو میرے عزیز و حضرت خباب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکا بکا رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ دیکھا کیا کہ ان کے پیٹھ پر گوشت کا کوئی لطڑا نظر نہیں آ رہا ہے، گوشت کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ہڈی کے۔ پھر پوچھا کہ اے خباب یہ کیا حالات ہوئے، یہ کیا منظر آ گیا، یہ کیسی پریشانی ہو گئی؟ تو فرمایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا تھا، دشمنان اسلام نے مجھ پر اتنی سخت تکلیفیں دی، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گرم گرم لوہے پر اور جلتی ہوئی آگ پر، انگاروں پر مجھے ننگا کر کے اس پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اے عمر، اسی کی وجہ سے میرے پشت پر کوئی گوشت نہیں ہے، ہڈی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی حالات آ جائیں، کوئی بھی دشواری آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہمیں دین اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں دین اسلام کو ترک نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام کو اپنے گلے سے لگانا ہے، اسلام کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور مزید محبت کو پیدا کرنا ہے، اور دشمن کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہیں جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو حالات جو نازک بنے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اپنی گریبان میں جھانکے اور فکر کرے کہ رمضان ہم سے جدا ہو گیا، ہم کتنی پابندی میں نماز پڑھ رہے تھے رمضان میں، اور اب شوال کے مہینے میں کتنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز سال کے 12 مہینے میں فرض ہے، کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن ایسا نہیں آتا کہ مسلمانوں کے اوپر سے نماز ترک ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، نبی علیہ السلام اللہ کے اتنے محبوب ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھنے کو کہا گیا، حج کرنے کو کہا گیا، اور اسی طریقے سے معاملات کو بہتر کرنے کو کہا گیا، اخلاق کو بہتر بنانے کو کہا گیا، لین دین کو اچھا بنانے کو کہا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، یہی امت مسلمہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہے، نبی علیہ السلام کا نام لیتی ہے، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں، غریب بیواؤں مسکینوں کی ہمدردی کرنے کی پابندی نہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، کہنے سننے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم عمل کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے، ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے دشمن کو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے وہ سنت پڑھیں۔